السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم چند بنیادی اور اہم چیزوں کے اوپر بات کریں گے، جس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے، اعتراض کرنے کی وجہ کیا ہے، اعتراض کرنے کی بنیاد کیا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قانون کے اوپر اعتراض وہی کرتا ہے جو اس قانون کے خلاف ہو۔ قانون کے اوپر اعتراض وہی کرتا ہے جو قانون کی وجہ سے باؤنڈ ہو۔ قانون پہ اعتراض وہی کرتا ہے جس کو قانون کی وجہ سے اپنے مقاصد کا حصول ممکن نظر نہ آ رہا ہو۔ قانون پہ اعتراض وہی کرتا ہے جس کو اس قانون سے تحفظات ہوں، جو اپنے خاص مقاصد حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ تو اس قانون پہ اعتراض کرنے والے، چاہے وہ خود کو مسلمان کہیں یا وہ غیر مسلم ہوں، وہ عالمی کفریہ طاقتیں ہوں، وہ اس قانون پہ اعتراض اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ قانون مسلمانوں کے نبی کی عزت کی حفاظت اور آپ کی حرمت کے دفاع کا قانون ہے، آپ کی عزت، ناموس و حرمت کے تحفظ کو یقینی بنانے والا قانون ہے۔ مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق، اس کو برقرار رکھنے اور مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرنے والا قانون ہے۔ پاکستان کے امن کو برقرار رکھنے والا قانون ہے۔ اس وجہ سے اس قانون کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور اس قانون کو بے اثر کرنے کی اور ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ اب جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں، ان کی کوشش تو یہ ہے کہ قانون کو ختم کر دیا جائے، پاکستان پہ پریشر ڈال سکے۔ اس میں عمومی طور پہ دو طریقے ہی ہوتے ہیں قانون کو ختم کرنے کے، یا اس کو بے اثر کرنے کے، یا اس میں ترمیم کرنے کے، یا اس میں تبدیلی کرنے کے، یا عام عوام کا اس سے اعتماد ختم کرنے کے۔ پہلا طریقہ تو اس ملک کے جو حکمران ہیں وہ اس قانون کے خلاف بات کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں اور ذہن سازی کر کے اس قانون کو ختم کرنے کی طرف بڑھیں۔ تو حکمرانوں پہ پریشر ڈالا جائے اور وہ اس پریشر کی وجہ سے قانون کو ختم کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، پلان بی جو ہے کفریہ طاقتوں کا، وہ یہ ہے کہ جس قانون کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کے متعلق کچھ ایسے اعتراضات اور سوالات اور ڈاؤٹس پیدا کر دیے جائیں جو کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیے جائیں، جس کے بعد مسلمان اس خاص قانون کا دفاع کرنے کا سوچیں بھی نہ، اس کا تحفظ کرنے کا سوچیں بھی نہ، بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جائیں، اس کے خلاف ہو جائیں۔ اگر خلاف نہیں ہوتے تو اس کے حق میں بھی نہ رہیں۔ تو اس طرح کے ڈاؤٹس اور اس طرح کے اشکالات اور اس طرح کے اعتراضات اور سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، اور سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، حتیٰ کہ سلیبس کا حصہ بنا کے، کیونکہ وہ تو لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، سلیبس اور نصاب کا حصہ بنا کے ہمارے بچوں کے ذریعے سے ان کے ذہن سازی کر دی جاتی ہے، نصاب کے ذریعے سے بچوں کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے، اور باقی سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بڑوں کی اور عوام کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے۔
اور اس کے اوپر ایک پلان سی جو ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے عالمی کفریہ طاقتوں کی طرف سے، کسی خاص قانون کو ختم یا بے اثر کروانے کے لیے یا اس کے اوپر اعتراضات کو اٹھانے کے لیے، حقیقت کو چھپا کے دجل اور دھوکے کے ذریعے سے اس قانون کو بے اثر کرنے کے لیے جو پلان سی ہے وہ کیا ہے، کچھ خاص اس طرح کے واقعات کروائے جاتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، بلکہ وہ رونما کروائے جاتے ہیں، پہلے سے وہ سکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے وہ پلان ہوتے ہیں، وہ واقعات جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام عوام اس قانون سے، اس خاص قانون اور اس خاص پاکستان کے آئین کے حصے سے، پاکستان کے اس خاص قانون سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے لیے، ملک کے لیے، نسل کے لیے، اپنی ملک کی معیشت کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے۔ تو اس طرح کے سکرپٹڈ واقعات پہلے سے جو کہ پلانڈ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، تاکہ ان واقعات کے بعد اعتراض قانون کے اوپر ہوگا، اس آئین کے اوپر ہوگا، اس شک کے اوپر ہوگا، تو عوام خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، عوام خود ہی بدظن ہو جائے گی اس قانون سے، اس آئین سے، اس خاص شک سے۔ تو قانون ناموس رسالت 295C کے لیے یہ تینوں پلانز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حکمران جو ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس حوالے سے تفصیلات کچھ آگے آپ انشاءاللہ عرض کر دی جائیں گی۔ دوسرا، عام عوام کے ذہنوں میں سوشل الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سلیبس کے ذریعے سے بچوں تک کے ذہنوں میں سوالات اور اشکالات ڈال دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا جو پلان تھا کہ کچھ ایسے واقعات منظر عام پر لائے جائیں، کروائے جائیں، جس کی وجہ سے پہلی دونوں چیزیں آپس میں جڑ کے تیسری چیز کی وجہ سے وہ چنگاری کا کام کرے اور آگ بھڑک اٹھے اس قانون کے خلاف۔ تو یہ واقعات بھی رونما کروائے جا چکے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، ایک تسلسل کے ساتھ واقعات بھی کروائے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ مقصد قانون کو ختم کرنا، مقصد قانون میں ترمیم کرنا، مقصد قانون کو بے اثر کرنا، کہ قانون کے ہوتے ہوئے بھی اس کا خوف اور ڈر کسی کو نہ رہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی کہ ان اعتراضات اور اس قانون کو ختم کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ کس ایجنڈے کے تحت کروایا جا رہا ہے، اس میں بنیادی چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ UN کا بنیادی انسانی حقوق کا جو منشور ہے، بیسک ہیومن رائٹس کا، جن کا چارٹرڈ ہے، اس کی اگر شک نمبر 14، 18 اور 19 کو اگر ہم دیکھ لیں اور پڑھ لیں تو اس میں بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشنز، فریڈم آف ریلیجن، یہ جو آزادیاں دی گئی ہیں وہ کہتے ہیں UN والے اور عالمی کفریہ طاقتیں کہ یہ جو ہمارا چارٹرڈ ہے، جو کہ تمام دنیا مانتی ہے، تمام دنیا کے تمام ممالک مانتے ہیں، جو UN کے ممبر ہیں، 200 سے زیادہ ممالک جنہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں UN کا پلیٹ فارم پہ جو موجود ہیں دنیا کے ممالک، وہ تمام اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔
اعتقادی طور پہ مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو آپ نے ایک ایسا قانون بنا دیا جو ہمارے اس منشور کے خلاف ہے، اس منشور کی اس شک کے خلاف ہے کہ اس میں فریڈم آف سپیچ کہا جا رہا ہے، اور فریڈم آف سپیچ میں کوئی شخص کسی بھی شخص کے متعلق، کسی بھی ذات کے متعلق، کسی بھی ہستی کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، اور ان تمام اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، ان کی تبلیغ کر سکتا ہے، اس کی تشہیر کر سکتا ہے، اس کو پھیلا سکتا ہے۔ تو دراصل اب یہ جڑ اور بنیاد ہے کہ 295C کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ڈائریکٹ UN کے بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر جو ہے، بنیادی انسانی حقوق کا جو چارٹرڈ ہے، منشور ہے، اس کی چند بنیادی شقوں کے ساتھ، اس کے جو سیکشنز ہیں، چند بیسک سیکشنز کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا ٹکراؤ ہے۔ تو ایک طرف تو پوری دنیا جو کہ ایکسیپٹ کرتی ہے UN کے اس بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر کو، اس پہ سائن کیے ہوئے اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی پابند ہے، اور جو اس کے زیر سایہ علاقے، ممالک، لوگ ہیں، ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی بھی پابند ہے، یہ بھی چارٹر میں مینشن ہے۔ تو پھر آپ نے ایسے قانون کیوں بنا لیا جو کہ UN کے منشور کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے منشور کے خلاف ہے؟ اب یہ بنیاد ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو اگلی ساری کہانی اور اگلی ساری سٹوری اور اگلے سارے معاملات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلسل اعتراض کیا جاتا ہے، مسلسل اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس قانون کے خلاف مسلسل پریشرائز کیا جاتا ہے پاکستانی حکمرانوں کو اس قانون کے خلاف، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کی معاشی طور پہ بھی ان کو تعاون کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، ان کو عسکری طور پہ بھی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، اور بہت سے ان کو لالچ اور ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن مقصد ہے کہ اس قانون کو ختم کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی۔ اب یہ مختصر آپ کے سامنے خاکہ رکھا گیا ہے کہ یہ بنیاد جو ہے وہ UN کا چارٹرڈ ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی تو اگلی ساری باتیں سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس قانون کے اوپر کیا سوالات کیے جاتے ہیں، کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں۔